بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون اخوہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان اور مومنین سارے کے سارے کائنات میں رہنے والے جتنے بھی مومنین ہیں سارے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یعنی کائنات کے کونے میں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے وہ دوسرے کونے میں رہنے والے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر مشرق میں رہنے والا مسلمان اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، مغرب میں رہنے والے مسلمان کو چاہیے اس کی فکر کرے، اس کی مدد کی کوشش کرے جہاں تک اس کی طاقت ہے۔ آج کل دیکھیں، آج کل ہمارے ملک کے اندر کیسے حالات آئے ہوئے ہیں، بارش ہے، سیلاب ہے، ہم ان لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم ان لوگوں کے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور اسی طرح جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر روڈوں پر آ چکے ہیں، اور اسی طرح جن کا ساز و سامان بہہ گیا ہے، جن کے گھر بار ختم ہو گئے ہیں، یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ دیکھیں، آج ان پر وقت آیا ہے تو کل ہم پر وقت آ سکتا ہے، اور اسی طرح آج اگر یہ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں تو کل ہم بھی اسی طرح بے گھر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچئے کہ اگر جناب والا اگر ہم اس طرح ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا، اسی طرح ہمارے گھروں میں سیلاب آتا، اسی طرح ہمارے گھر اجڑ جاتے، ہمیں گھروں سے نقل مکانی کرنی پڑتی، اور اسی طرح ہمیں گھر سے بے گھر ہونا پڑتا، تو ہماری چاہت کیا ہوتی کہ ہماری کوئی داد رسی کرنے والا ہو، ہماری کوئی مدد کرنے والا ہو، ہمیں کو کھانا پہنچانے والا ہو، ہمارے بچوں کے سروں پر کو ہاتھ رکھنے والا ہو، اور اسی طرح ہمارے گرے ہوئے مکانوں کی کو مرمت کرنے والا ہو، ہمارے ساتھ کو مدد کرنے والا ہو۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بھائیوں کی خوب مدد کریں، اسی طرح جتنا ہو سکتا ہے اپنے مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، جس اعتبار سے آپ مدد کر سکتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں جو بیچارے سیلاب کے اندر مبتلا ہیں۔ صحابہ کے جذبات دیکھیے، صحابہ کے جذبات کیسے تھے، صحابہ ایک دوسرے کی کیسے مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ علیہ السلام کے پاس جب مہمان آتا کوئی تو آپ علیہ السلام گھروں کے اندر پیغام بھیجتے، کوئی چیز کھانے کے لیے ہے تو اگر وہ مل جاتی تو آپ علیہ السلام اس کا خود اکرام کیا کرتے تھے، اس کی مہمان نوازی کرتے۔ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا، آپ علیہ السلام نے تمام اپنے گھروں میں پیغام بھجوایا، سب نے کہا کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آج کون ہے جو اس کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں مہمانی کروں گا۔ اس مہمان کو گھر لے گئے تو گھر کے اندر بیوی سے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ بچوں کے لیے کوئی چیز کھانے کی پڑی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو صحابی کہنے لگے کہ بچوں کو بہلا کر اسی طرح لوری دے کر ان کو سلا دو، آج ہمارے گھر مہمان آئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ تو بیوی کو سمجھا دیا کہ جب ہم کھانا تھوڑا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، چراغ بجھا دینا، اور اسی طرح ہم ساتھ بیٹھے ہوئے یہ سامنے ظاہر کر رہے ہوں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، منہ ہلاتی رہنا تاکہ مہمان کھاتا رہے اور مہمان یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ مجھے کھلا رہے ہیں خود نہیں کھا رہے۔ جب کھانا رکھا گیا چراغ بجھا دیا اور اسی طرح ساتھ بیٹھ گئے، اور اسی طرح یہ باور کرانے لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں، خود بھوکے ہونے کے باوجود اپنے دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صبح وہ صحابی ابو طلحہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا اے طلحہ تمہارے رات والا جو عمل تھا اللہ تعالیٰ اس پر اتنے خوش ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے ہیں تمہارے اس عمل پر،
جو رات تم نے چراغ بجھا کر مہمان کو کھلایا اور خود بھوکے سو گئے۔ تو دیکھیں صحابہ کے کیا جذبات تھے، خود بھوکے سو جایا کرتے تھے کہ مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کتنی کر رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے بچے ویسے ہی کھا رہے ہیں، ان کے بچے بلک رہے ہیں، ہم ویسے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے گھروں سے باہر آ چکے ہیں، روڈ پر آ چکے ہیں، اور اسی طرح ہماری چھتیں محفوظ ہیں، ان لوگوں کی چھتیں گر چکی ہیں، گھر گر چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان کی خوب مال اور جان سے مدد کریں، اللہ تعالیٰ کی سے ثواب کی امید رکھتے ہو خوب ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔